اس کو کیسے آپ نے قیدیوں کی طرح کس منہ سے ان کو یوں کر کے رکھا ہوا تھا؟ یہ ہلنا نہیں ہے یہاں سے. ڈیزل اور ٹھہرو میں ڈیزل پہ آؤں گا. مولانا فضل الرحمان ملنے کو تیار نہیں ہو رہے. میاں صاحب ساٹھے لوگ نہ سمجھو. اب 2 مزید پی ٹی آئی کے رہنما وہاں ملنے آ گئے. جنرل فیض السلام علیکم. اگرچہ آج کل آپ کے حالات برے ہیں تو ساڑھی واری آئی تھے گگو بول پہ ادھر سے پاس ہوگی ٹک ایسے ڈیزل ٹاپ. میں نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ میں شہباز صاحب کو جتنا مرضی کر لوں وہ ان کا دل بڑا ہے. دیکھو جو اچھی بات ہے میں مانوں گا. میں ان کو سخت تنقید کے نشانے کی یعنی زد میں رہتا ہوں آپ کی مہربانی. لیکن اس کے باوجود منہ آئی گل نہ رہتی. 11 ستمبر بروز بدھ پبلک ٹی وی پہ سر ایک پروگرام ہوتا ہے خبر نشر. آپ شاید اس کے ہوسٹ عدنان حیدر کر رہے ہیں. اس میں نے آپ کو آئینی ترمیم اور نمبرز کے حوالے سے ایک بات کی تھی. پہلے وہ سنائے جی صاحب. میں ابھی بھی قائم ہوں کیونکہ اس کے لیے پہلے تو 9 من تیل ہوگا پھر رادھا نے ناچنا ہے. آئینی ترمیم جو ہے وہ اب اتنی آسان نہیں رہی جتنی پرسوں نظر آ رہی تھی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرسوں تک آئینی ترمیم کے بندے پورے تھے اب نہیں ہیں. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سجی دکھا کے کھپی مار رہے ہیں اور اس کی وجہ ان کی سیاسی مجبوری ہے. یہ میں بھول گیا تھا یہ بات. اب بدھ 11 ستمبر کے دن یہ 2% کا رپورٹر کہہ رہا ہے کہ صاحب مولانا سجی دکھا کے کھبی مار رہے ہیں. اور بخدا میری مولانا سے ملاقات ہوئے کم از کم 1.5 یا 2 سال ہو گئے. پر آپ کو پتا تھا یہ ہونے وہ؟ ٹھیک ہے آپ نے کہا. میں تو بھائی کلپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا. 11 ستمبر کی بات ہے. اب میں 2% کا رپورٹر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کیے بغیر عملی طور پر رپورٹنگ سے ریٹائر ہوا شخص ٹیلی ویژن پہ برملا کہہ رہا ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا چاہیے کیونکہ نمبر پورے نہیں ہیں. اب اس میں یار آپ نے واضح کر دیا کہ مولانا جو ہیں وہ بھی سجی دکھا کے کھبی کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اس کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم جن کے پاس معلومات اکٹھی کرنے کے ذرائع مجھ سے کہیں زیادہ بھائی کئی ایجنسیاں اس کے بعد پھر یہ پورا نیٹ ورک ٹھیک ہے نہیں ہے. پھر پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ یہ 3-4 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. 4 مرتبہ وہاں کی اسپیشل برانچ یہ وہ یار ان کے پاس تو مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے لیکن نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے ہفتہ اور اتوار پوری قوم کو یوں رکھا. آ رہی ہے جی نمبر بڑے پورے ہو گئے. میرے دوست بڑے عزیز خواجہ آصف صاحب جمعے کے دن کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں بس ہی یوں. اب ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا ان سب لوگوں کے ساتھ. یہ وہ پارٹی ہے پرانا ماننا میری بات کا وہ جو بہت بڑے کہتے ہوتے نا ہے اس قوم پہ. ان کے پاس جب گئی یہ پٹیشن ایک کہ صاحب یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کیسے تو ہاں اس کا تو قانون ہونا چاہیے. تو لیکن قانون تو پارلیمان بنائے. ہینڈ گرنیڈ کی پن کھولی اور پھینک دی پارلیمان کو. ٹھیک ہے صاحب. اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کہنے والے جو ہیں وہ لندن جا چکے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اعلیٰ سطحی وفد خواجہ سے بیچارے اکیلے کیا وہ وہاں گئے. وہاں جب آئے تو ہر ایک نے یہ کہا کہ جی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے وہ حلفاً ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. یہی ہوا تھا نا. ٹھیک ہے. جب وہ قانون آیا تو ایگزیکٹ کتنے منٹ میں پاس ہوا 12 منٹ میں ایگزیکٹ. سر میں پریس گیلری کا رپورٹر آپ کو بتا رہا ہوں کچھ ہی منٹ میں. اب اس کو اس کے بعد سینٹ سے منظور کروانا تھا. اب سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یاد آ گیا کہ بھائی ہمارا وہ تو اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہوتی ہے کہ تھوڑا سا نا ہومیوپیتھک ٹائپ کی کوئی ترمیم کر لیں. اور ایک بڑی معقول سی ایک تجویز یہ تھی کہ ٹھیک ہے صاحب وہ پرائم منسٹر کو رائٹ ہے وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں دیں لیکن وہ یہ کہ پارلیمان کی ایک کمیٹی جس میں آل پارٹیز ریپریزنٹیو ہوں انہیں ان کیمرہ یہ بتا دیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ایکس یا وائی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں جو پبلک نہ ہو. یعنی ووٹنگ نہیں ہوگی صرف ان کو وضاحت کر دے کہ یار یہ وجہ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں. جناب اس پہ بہت آپا دھاپی مچ گئی
کہ نہیں جیسے اسمبلی سے قومی اسمبلی سے منظور ہو کر آئی ہے ایسے ہی آئے گی. اس کے بعد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنے نانا کی طرح بہت شدید فلو ہو گیا. وہ اوپر ہی سوتے رہے, نہیں آئے. نہیں وہ تو خیر وہ سینٹ سے ہونا تھا, وہ سینیٹر تو تھے نہیں. تو اللہ آپ کا بھلا کرے, سینٹ سے بھی 12 منٹ میری منظور, تو ٹوٹل 24 منٹ لگے. اور نہیں یار حسین اتفاق دیکھو منا کہ قومی اسمبلی میں بھی 12 منٹ, سینٹ میں بھی 12 منٹ. کیا مینجمنٹ تھی. جنرل فیض السلام علیکم, اگرچہ آج کل آپ کے حالات برے ہیں لیکن آپ نے جیسے ان کو گھیرا ہوا تھا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس جنرل فیض زندہ باد, شہباز صاحب کے پاس آپ جیسا جنرل فیض نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. جی جنرل فیض ہوتا تھا 12 منٹ میں. اچھا ان بیچاروں کا خیال تھا کہ شاید ہمارے پاس جو جنرل فیض ہوں گے کوئی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے تو سارا ملبہ ڈال دیں گے. میں آپ کہتے ہیں نا کہ میں لسی سامی, میری نظر میں شہباز شریف لسی سامی, سارا ملبہ آپ ان پہ ڈال دیتے ہیں. مس مینیج کہیں سے تو ہوا نا باپو, لیکن یہ پیش کس نے کیا؟ یہ کون ایڈوائز بھیجتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو ہم نے جب کہ چھٹی ہوتی ہے ان یوزلی ہم نے قومی اسمبلی اور صبح سینٹ کے اجلاس بلانے, اور بنائے بھی اس انداز میں ادھر سے پاس ہوگی ٹک اے سینٹ ڈزنٹ ٹا. ہفتے کے دن ہوا, ہفتے کے دن صاحب آپ نے باقی سارے بندے اکٹھے کر لیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ کے اپنے بیٹے حمزہ شہباز شریف صاحب مجھے ایوان میں بیٹھے, جمعے کا واقعہ ہے, وہ نہیں آئے. ہفتے کے دن, جمعے کے دن, ہفتے کے دن, جمعے کے دن وہ نہیں تھے, وہ ہفتے کو پھر آ گئے تھے نا. ہفتے کے دن ہاؤس میں مجھے نظر نہیں آئے تھے. ہفتے کو ان کی فلائٹ تھی, وہ سنڈے کو پہنچا. ٹھیک ہے. پھر پاکستان کے 4 بار وزیر اعظم رہے آپ کی جماعت کے سربراہ 3 بار میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ بھی ہفتے کے دن ایوان میں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. جب سر وزیر اعظم کے بھائی بڑے, وزیر اعظم کے فرزند وہ ہاؤس میں نہ ہوں, تو ایک عام ایم این اے جو روزانہ اٹھتے بیٹھتے یہ تانا سن رہا ہے کہ فام بندہ 47 پیداوار ہے, اتنا تو ہے ہی بندہ کوئی نہیں. اس کو کیسے آپ نے قیدیوں کی طرح کس منہ سے ان کو یوں کر کے رکھا ہوا تھا, یہ ہلنا نہیں ہے یہاں سے. کیا آپ نے مذاق بنا رکھا ہے؟ نہیں, آ گئے تھے نا نواز شریف, تو کل یہیں پہ تھے. پھر کیا ہوا جب وہ آ گئے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کا اسکواڈ لگا. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے آپ کو فون کر کہا کہ وہ مولانا کے پاس جانے لگے. آپ نے کہا نہیں جائیں گے. میں نے کہا میں سڑک پہ ہوں. میں نے کہا نہیں جائیں گے. آپ نے کہا نہیں جائیں گے. آپ یہ دیکھیے یار, اسکواڈ لگا. دیکھیں میں تو آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں گراؤنڈ سے. میرے ساتھ وہ پہلے ہی وہ میرے جو میں الیکشن سے پہلے توتیا من موتیا کہتا تھا, اس پہ نہیں ناراض ہو جو ریڈی پہ بٹھایا آپ نے. دیکھیں فیئر بی فیئر, آپ نے ریڈی پہ بٹھا کے زیادتی کی. تو ابھی بھی مسلم لیگ کیا کر رہی بھائی صاحب؟ اب آپ تم مجھے بتاؤ, یہ ٹکر چلتا ہے کہ جی اب وزیر اعظم پاکستان ہمراہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے ملنے جائیں گے. جیسے ہی پی ٹی آئی کا وفد اٹھے گا, پورا جملہ پورا کرنا, جیسے ہی سن لو نا. نہیں, اب یہ جیسے ہی یہ ٹکر چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے سے پی ٹی آئی کا وفد موجود ہے 3 افراد پر مشتمل, اب 2 مزید پی ٹی آئی کے رہنما وہاں ملنے آ گئے. ٹھیک, تو میٹنگ لمبی ہو گئی. اب ادھر تو انتظار ہو رہا ہے نا, اب ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ کب پی ٹی آئی سے میٹنگ ختم ہو تو میاں صاحب چلیں. اتنی دیر میں کیمرہ کٹ ہوتا ہے, مولانا عبد الغفور حیدری صاحب پارلیمنٹ پہنچتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کر, وہاں کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں پارلیمنٹ. یہ رہائش کا لفظ غلط ہوتا ہے, رہیدن بستر ہوتا ہے اور اس سے رہنا ہوتا ہے. یہ میں نے جو صاحب سے سنا ہوا ہے, تو یہ ایسی بس اب چل پڑا ہوا ہے. لیکن آپ نے بھی, آپ ویسے اس پہ ڈانٹ بھی پڑی تھی آپ کو اس جی جی. تو یہ جوش مرحوم جوش ملی آبادی, انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے, اور وہ جن الفاظ میں کہا تھا میں بہرحال جس طرح ڈانٹا تھا. اینی وے میں عرض کر رہا ہوں, وہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہمیں کچھ اعتراضات ہیں کہ اجرت کیوں ہے, تو ہم وہاں جا کے بتائیں گے, پارلیمنٹ جا کے بتائیں. مثلا انہوں نے ایکچولی خلق کے خدا کے لیے یہ کہا کہ میاں صاحب ساڈے نو نہ ہی سمجھو تو برائے مہربانی یہاں آ کے خود کو شرمسار نہ کریں. اچھا, وہ غفور حیدری صاحب نے کہا کوئی اور رابطہ نہیں ہوا؟ بھائی
دعوے کچھ اور بھی ہیں، آپ کیا اس پہ اعتبار کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں بالکل۔ جی بتائیے، اور دوسرا دعویٰ بتا دیں۔ نہیں کہ نواز شریف اور بتائیے نا۔ مولانا صاحب کا رابطہ ہوا کیسے؟ فون بھی ہوتا ہے، کبوتر گئے؟ اچھا فون بھی ہوتا ہے، اور فون ٹیپ نہیں ہوتے؟ ٹیپ کا فون ٹیپ ہو سکتے ہیں، فون ٹیپ کیوں نہیں اچھا خیر، ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں تو ہے۔ کیا ہوا، کس نے کس کو فون کیا؟ اگر آپ کو پوری خبر ہے تو بتائیے۔ میرا خیال میں رابطہ نواز شریف صاحب کی جانب سے کیا گیا، کہ جی ہم آنا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی جانب سے کیا گیا، پھر نواز شریف صاحب کی بات کرائی گئی، جس پر مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ضرور آئیں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ آ رہے ہیں تو اس کے لیے مت آئیے۔ مت نہ یہ، اس پر میرے تحفظات ہیں، ان کو دور کیے بنا میں آپ کے سامنے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، اب میں آپ کو اتنے عرصے سے جانتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ یار عدنان ہمیشہ جب کسی خبر کی بات ہو تو وہ میرے ساتھ اس کو پتا ہے کہ یہ بار بار تانے دے گا، نہ صرف کیمرے پہ بلکہ اٹھتے بیٹھتے کہ یار یہ تم نے کیا بونگی ماری تھی، تو میں نے تو اعتبار کر لیا۔ لیکن پشاور سے کراچی تک وہ تمام لوگ جو کہ سکرینوں پہ یہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے، ان کو تو میسج یہی ملا کہ مولانا نے یہ عزت رکھی میاں نواز شریف کی کہ غفور حیدری کے ذریعے کہلوایا کہ پلیز آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ریسیو یو۔ میرا تو بھلے آپ غفور حیدری والی بات کر لیں یا میرے فون والی بات کو آپ مان لیں، میرا سوال پھر بھی وہی ہے کہ مولانا نے انکار کیوں کر دیا؟ اتنی اسٹرانگ فوٹنگز مولانا صاحب کی کیوں نہیں؟ ارے میرے پیارے، اس وقت وہ جماعت جس کے ہر جلسے کا آغاز یوں ہوتا تھا، جاپانی بھی ہوتے تھے، ڈیزل ڈیزل، اور ٹھہرو میں ڈیزل پہ آؤں گا، اب وہ ان کی رہائش کا لفظ غلط ہے، رہائش کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کیے چلے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقاعدہ مغرب کی نماز مولانا صاحب کی امامت میں ادا کی، سوائے ایک صاحب کے، ہاں، کیونکہ انہوں نے اپنا مسلک بھاری رکھا۔ ہاں نہیں یہ بھی اگر یہ جب لاؤ گے بات تو اینی وے، جو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کل سیاست میں نہیں آئے ہیں۔ یہ بار بار میں تمہیں کہتا رہتا ہوں، زیرک سیاستدان ہے اور ہر سیاستدان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ مولانا نے کوئی مس کمٹمنٹ کی ہے 3 دنوں میں؟ زیرو، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی نمبر پورے ہو چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کو لاکھ برا آپ کہہ لیں، اتنے تو کم عقل نہیں ہیں وہ کہ اتنا بڑا آئینی 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور وہ بغیر مولانا صاحب سے کمٹمنٹ لیے اس کے لیے 2 اجلاس بلا لیتے ہیں۔ آپ تو مرتبہ مل کے آئے اور آپ آ کے مجھے بتائیں کہ صاحب وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کی خاطر کل یہاں آ کے بیٹھوں گا فلاں بندہ، میں کہوں یار نہیں یار وہ ہمارے شو میں آئیں گے، میں کہوں یار عدنان کہہ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئے گی۔ سمجھے میڈم، مولانا نے مس کمٹمنٹ نہیں کی شہباز شریف سے یا ناٹ فار ونس، ناٹ ود اینی باڈی۔ وہ پہلے دن سے ہی وہ بہت اشتیاق سے ملتے ہیں، بڑی اردو ماشاءاللہ بولتے ہیں، لیکن مولانا کی بات جو ہے اس دیکھیے آپ خود سمجھنے کی کوشش۔ مولانا صاحب نے کچھ ہی گھنٹوں میں حکومت وقت کو بے وقت کر کے رکھ دیا۔ سر اس حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا یار، جہاں پہ اپنے 1-2 بندے کروا لیے تھے فارم 47 کے ذریعے، تو ان کو بھی ہونے دیتے، ان کے صوبے سے ان کے بیٹے کو ہونے دیتے یار۔ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ یہ کہانی درست ہے کہ جی جو لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، فرض کرو، میں نہیں کہہ رہا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ خلق خدا میں جو تاثر ہے 45-47، تو ساڑھی واری آئی تھے گھگو بول پہ، پھر اس کے بعد جتنا کچھ ہوا ہے، اتنی ساری مشاورتیں ہوتی رہیں، یہ وہ فلاں ڈماغ آئینی عہدے بھی بٹے ہیں، ایک آدھ مرتبہ مولانا کو بلا کے پوچھ لیا جاتا کہ صاحب کچھ ہمارے لیے حکم، ہیلو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو نا، مولانا کی میری کوئی بات میرے دل کو لگ نہیں رہی کہ شہباز شریف صاحب اس حد تک ال انفارم تھے کہ انہوں نے بھائی کو بلایا اسپیشل، یہ دیکھنا کتنی انسلٹ ہے۔ نہیں تو کیا کہ نواز شریف آئے اور چلے گئے واپس؟ یار یہ آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کی اس بات پر 100% اتفاق کرتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے مان لیتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فون ہوا مولانا کو کہا گیا کہ دیکھیے جی یہ بات کر لیں بڑے بھائی سے، تو مولانا نے ان کو کیا، حکومت اس کو ویسے تو ذرائع سے بہت کچھ چلوا دیتے ہیں، تو یہ بھی چلوائی جا سکتی تھی بات، خلق خدا میں یہ بات تو نہیں گئی نا،
خلق خدا میں تو بات یہ گئی کہ میاں صاحب انتظار کرتے رہے اور مولانا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہے اور بالآخر مولانا عبدالغفور حیدری کو باہر بھیج کر کیمروں کے سامنے کہہ دیا کہ میاں صاحب ساڈے لوگ نہ سمجھو پلیز. پھر نواز شریف چلے گئے واپس خوشی لاہور کہ میں لاہور جا رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا کرتے جب نہیں بے آبرو کے نکلے کہ باعزت نکلے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آئی تھنک ہیوج امبیرسمنٹ, بے آبرو کر کیا کہنا چلو جی امبیرسمنٹ اردو ترجمہ یار باعث شرم ہے. اور یقیناً انہوں نے بہت انہیں میں جنرلی آئی سویئر آن گاڈ آئی فیل سوری فار ہم. لوگ ان کے چاہنے والے بڑا غلط سمجھتے ہیں ان کو. کیا آپ عمر کے اس حصے میں اتنی بڑی لیگسی کے ساتھ ایک بندہ یار جس نے بہرحال ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی ایک ہسٹری میں بھی ان کا ایک سنگ میل ہے کہ فائنل بہرحال ایکسپلوژن ہوتا ہے. اس کے بعد جب بھی پاکستان کی کبھی سفارتی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بات کہ جی بھارت کا وزیر اعظم بس پہ بیٹھ کے لاہور آنا اور مینار پاکستان پہ کہنا کہ بھئی پاکستان ایک حقیقت ہے, یعنی دیز آر تھنگز وچ یو کانٹ. اب وہ شخص جس کو ملنے کے لیے واجپئی بس پہ آ کے اور مینار پاکستان پہنچتا ہے, اس کو اس کے اپنے ملک کے اندر اسلام آباد شہر کے اندر مولانا فضل الرحمان ملنے کو تیار نہیں ہو رہے. یار کیسی بلندی کیسی پستی. اس میں تو شہباز شریف صاحب کا قصور ہوا نا, وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں. اب میں جو بریک لے لیں, اسی پہ کنٹینیو کریں گے. ٹاپک یہی ہے, بڑی جو ڈیولپمنٹ